الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على روضة محمد في القبور اللهم صل على بلد محمد في البلاد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري اور اس ملکہ نے کہا کہ اے میری مملکت کے لوگوں مجھے مشورہ دو میرے معاملے میں ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون میں کسی کام کا فیصلہ خود سے نہیں کرتی جب تک تم موجود نہ ہو قالوا ان لوگوں نے کہا نحن اولو قوة ہم بڑی طاقت والے ہیں وَأُولُو بَأْسٍ شدید سخت جنگجو ہیں ہم والامر الیک حکم آپ کے پاس ہے اختیار آپ کے پاس ہے فانظری ماذا تأمرین اب آپ جو چاہیں ہمیں حکم دیں قالت اس ملکہ نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریہ افسدوها بڑے بادشاہ جب کسی ملک پر حملہ آور ہوتے ہیں تو ملک کے اندر فساد پھیلا دیتے ہیں وجعلوا اعزة اہلها اذلہ اور وہاں کے معززین کو سب سے زیادہ رسوا کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ اور ایسا ہوتا ہی رہا ہے ملک یمن جو ہے عرب میں ایک پرانی تاریخ ہے اس کی بہت پرانی اس ملک پر بڑے بڑے بادشاہ آئے دنیا سے گزرے انہی بادشاہوں میں سے ایک ملکہ تھی جس کا نام تھا ملکہ بلقیس اور اس زمانے کی بہت طاقتور حکومت تھی اس کی بڑی طاقت والی تھی سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا سلیمان علیہ السلام ادھر فلسطین اور بیت المقدس اور ان علاقوں پر ان کی حکومت تھی لیکن اس کے بارے میں جانتے نہیں تھے کہ یہ بھی کوئی مملکت ہے کوئی بادشاہ کوئی اس کا کوئی ملکہ ہے اس کا وہ ہدہد کا مشہور واقعہ اس نے آ کر اطلاع دی کہ ایسے ایک خاتون کو میں نے دیکھا کہ اللہ نے اس کو بڑی طاقتور حکومت دی ہوئی ہے بڑی طاقت والی ہے دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس موجود ہے لیکن ان کے اندر ایک خرابی یہ ہے کہ یسجدون للشمس من دون اللہ وہ سورج پرست ہیں اللہ کی پرستش نہیں کرتے سورج کو پوجتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ بلقیس کو خط لکھا
دعوتی خط تھا. اس خط کا عنوان تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، کہ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے. اللہ کے نام سے میں شروع کر کے تمہیں ایک ہی بات کی دعوت دیتا ہوں کہ مسلمان ہو کر میری طرف آ جا. بس یہ ایک پیغام تھا. ملکہ بلقیس تک جب وہ خط پہنچا تو اس کی عقل بھی حیران تھی کہ یہ خط میرے تک پہنچا کیسے. اور وہ ایک عام خاتون نہیں تھی، بڑی سمجھدار تھی، بہت سمجھدار خاتون تھی. اگرچہ وہ دور کچھ اور تھا، اسلام سے وہ دور تھی، لیکن اس کی سمجھداری کی حد دیکھیں کہ اس نے فیصلے کتنے زبردست کیے. زبردست قسم کا فیصلہ اللہ نے اس کو قرآن میں رکھا، اور یہ دنیا کے بادشاہوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے ایک سبق آموز واقعہ ہے. اس کا جب اس نے خط پڑھا تو خط کے اندر جو عنوان تھا اور اس خط کے اندر جو پیغام تھا، اس پیغام میں دعوت بھی تھی، ساتھ میں ایک روب داب قسم کا حکم بھی تھا. اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. سلیمان علیہ السلام نے کہا سب چیزوں کو چھوڑو، مسلمان بن جاؤ بس. اس نے خط دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی آدمی کا خط نہیں ہے. جس آدمی نے خط لکھا ہے یہ دنیا کا کوئی طاقتور ترین آدمی ہے. چنانچہ اس نے کیا کیا، سب سے پہلے اپنے کابینہ کا اجلاس بلایا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی. تاریخی روایت میں آتا ہے کہ اس کی جو کابینہ تھی وہ تقریباً 350 افراد پر مشتمل تھی. یہ 350 افراد وہ تھے جو وزراء تھے، اور اس کے فوج کے سربراہان، اس میں جو بڑے بڑے وہ تھے، جنرلز تھے، وہ تھے. ان سب کو بلایا اور ان کے سامنے بات رکھی کہ قالت یا ایھا الملأ، اے میری قوم کے بڑوں، یعنی قوم کے جو قبیلوں کے سربراہان تھے، وزراء تھے، فوج کے سربراہان بڑے تھے. ان سے کہا کہ افتونی فی امری، میں نے تم سے ایک مشورہ لینا ہے، مجھے اس میں اچھی رائے دینا، مشورہ دینا مجھے. مشورہ کیا ہے؟ کہا کہ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. میرا مشورہ یہ ہے، مشورے سے پہلے انہوں نے اپنی بات بھی رکھی کہ میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتی. اچھے حکمرانوں کی یہ نشانی ہوتی ہے، اور یہ انبیاء کی سنت بھی ہے. اللہ رب العزت نے حضور سے کیا فرمایا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ جو بھی کام کریں آپ اپنے صحابہ سے مشورہ ضرور لیا کریں. یہ انبیاء کی نشانی ہوتی ہے. اور اچھا سربراہ مملکت جو ہوتا ہے کامیاب، وہ ہمیشہ ملک اور قوم کے جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں ان نمائندوں سے مشورہ ضرور لیتا ہے، پھر فیصلہ کرتا ہے. یہ کامیاب حکمران کی نشانی ہوتی ہے. تو ملکہ بلقیس نے ان سے کہا کہ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں خود سے کوئی فیصلہ نہیں کرتی، بڑا فیصلہ، جب تک تمہاری رائے شامل نہ ہو. اب لوگوں نے کیا کہا، ظاہر ہے وہ فوج کے سربراہان تھے، بڑے تھے، جنرل سے سارے، پھر وہ مملکت کے وزراء تھے، مختلف قبائلی سربراہان تھے. انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. قالوا نحن اولو قوہ، ہم تو بڑی طاقت والے ہیں، سپر پاور ہیں ہم، بڑی طاقت ہے ہمارے پاس، اتنی بڑی فوج ہے ہماری. اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا صرف فوج نہیں رکھتے، وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم سخت جنگجو بھی ہیں، لڑنا بھی ہمیں آتا ہے، آپ فکر نہ کریں، لڑنے کے بھی ہم ماہر ہیں، لڑنا بھی ہمیں آتا ہے، طاقت بھی ہمارے پاس ہے. اب فیصلہ اور اختیار اور امر فرمایا، کہا کہ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ، حکم آپ کے اختیار میں، آپ حکم کریں، آرڈر کریں. فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، اور جو آپ کو فیصلہ کرنا ہے وہ آپ سنائیں، ہم لڑنے کو لیے تیار ہیں. کس نے یہ آپ کو دھمکی دی ہے؟ کون ہے یہ دھمکی دینے والا؟ خط جو آپ کو لکھا ہے کس نے لکھا ہے؟ ہم تیار ہیں لڑنے کے لیے. یہ اس ملک کے فوج اور اس کے جو قبائلی سربراہان تھے ان کا فیصلہ تھا. فوری کہا کہ ہم لڑنے کو تیار ہیں. لیکن اس ملکہ نے کیا کہا کہ نہیں، پہلے سوچ لو. قالت،
ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہا کہ یہ جو بڑے طاقتور ہوتے ہیں نا، طاقتور دنیا کے بادشاہ یا جو بھی مملکت کے سربراہان ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ اپنے سے کمزور جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور جب یہ کمزور جگہ پر حملہ آور ہوتے ہیں نا تو افسدوها، سب سے پہلے یہ فساد پھیلاتے ہیں۔ کیا؟ انسانوں، چھوٹے بڑوں، مرد عورتوں کی تمیز کیے بغیر سب کو قتل کرتے ہیں، اور انسانیت کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ تاتاریوں کے دور میں بھی یہی ہوا، جنگ عظیم اول دوم میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا، حتیٰ کہ جاپان پہ جو حادثہ آیا تھا اس میں بھی ایسا ہی ہوا کہ طاقتور جب کمزور پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو افسدوها، پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ پوری زمین پر فساد پھیلا دیتے ہیں، کسی چیز کو نہیں چھوڑتے، کسی انسان کو نہیں چھوڑتے۔ یہ انسانوں والا طریقہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے لیے جاتے تھے نا تو جہاد پہ روانہ ہونے سے پہلے بھی اور موقع پر بھی صحابہ سے کہتے بھائی خیال کرنا، بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، خواتین کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھوں اور ضعیف اور عمل کو کچھ نہیں کہنا، بیماروں کو کچھ نہیں کہنا، حتیٰ کہ جو لوگ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہیں تم سے نہ لڑیں ان کو بھی کچھ نہیں کہنا، تکلیف نہیں پہنچانا ان کو۔ یہ انبیاء کا طریقہ تھا۔ لیکن اس ملکہ نے کیا کہا کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں نا دنیا پرست، وہ جب کسی ملک پر حملہ آور ہوتے ہیں تو سب سے پہلے فساد پھیلا دیتے ہیں، پورے زمین کو تباہ کرتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ دوسرا کام، دو کام کرتے ہیں، وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، کہ وہاں اس قوم کے جو معززین ہوں گے، اس قوم کے جو سربراہان ہوں گے، بڑے ہوں گے، ان کو پکڑ کر ان کو رسوا کریں گے، ان کے ساتھ ذلت آمیز رویہ اختیار کریں گے، قوم کی تذلیل کریں گے، ان کے بڑوں کو پکڑ کر۔ یہ کام ہوتا ہے بادشاہوں کا۔ یہ باتیں ملکہ بلقیس نے اس زمانے میں کہیں اور اللہ نے قرآن میں رکھی۔ انسانیت کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی ایسے واقعات آئیں یہی دونوں چیزیں ہوئی ہیں۔ کسی بھی طاقتور ملک نے کمزور ملک پر چڑھائی کی ہے، وہاں کی عوام کو یہ نہیں دیکھا کہ یہ بیچارے بے قصور ہیں، ان کو ہی مارا، تباہ کیا، اور پھر جو ان کے بڑے اگر ہاتھ آئے تو ان کے ساتھ ذلت آمیز رویہ اختیار کیا، انہوں نے رسوا کیا ان کو۔ یہ تاریخ بتاتی، اور یہ ملکہ بلقیس نے اس زمانے میں کہی تھی۔ یہاں سے جو بات سمجھ میں آتی ہے نا وہ یہ تھی کہ ایک تو تھا اس ملکہ بلقیس کے جو لوگ تھے، جو فوج کے اور عوام کے اور جو وزراء تھے، ان کا فیصلہ تھا جو جذبات پر مبنی تھا، اور ایک ملکہ بلقیس کا اپنا فیصلہ تھا جذبات سے ہٹ کر۔ اس نے مفاد کو دیکھا، عوام کے مفاد کو دیکھا، اپنے ملک کے مفاد کو دیکھا کہ ٹھیک ہے ہم پہلے دیکھیں کہ جس آدمی کا یہ خط آیا اگر وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے تو اس سے کیوں لڑیں؟ پھر لڑنے میں کس کا نقصان ہوگا؟ ہماری ملک کی عوام خواہ مخواہ ماری جائے گی، ملک کی معیشت تباہ ہوگی، پریشانیاں ہوگی۔ کوشش یہ کریں کہ ہم ان سے کسی طریقے سے مصالحت کر لیں۔ اب اس دور کے اندر اگر دیکھیں تو جو وہ ہیں طاقتور قوتیں، وہ ہمیشہ کمزور طاقتوں کے لیے، ان پر حملہ آور ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور بناتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے ہیں، اور اس بہانے کو سامنے رکھ کر اس کمزور طاقتور پر چڑھ دوڑتے ہیں، اس کمزور طاقتوں کو ویسے ہی مٹا دیتے، بیچارے ویسے ہی کمزور ہوتے ہیں، انہیں مٹا دیتے ہیں، اور پھر اپنی بہادری کے گیت گانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ اور یہ بھی ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ جس قوم کے اوپر، جس ملک پر یہ حملہ آور ہوئے ہیں، ان کے بڑوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ اب پوری دنیا کی تاریخ دیکھیں، لیبیا سے شروع کریں، عراق سے، سیریا سے، یمن سے، ان تمام ملکوں میں دیکھیں کیا کیا۔ عراق کے سربراہ کو تو عین عید الاضحیٰ کے دن ہی پھانسی دی تھی، اور بدقسمتی سے کچھ مسلمان ہی اس پر خوشی منا رہے تھے، خوش تھے۔ لیبیا کے سربراہ کو جب مارا گیا تو مسلمان ہی خوش تھے اس پر۔ یہ تو ہماری الگ بدقسمتی ہے۔ تو انسانیت کی تاریخ اگر ہم دہرائیں نا تو یہ ملکہ بلقیس کی طرح کوئی سمجھداری والا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے دو باتیں ہمیں کہی ہیں، دو باتیں مطلب ایک تو اللہ رب العزت ہمیں یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ متشددانہ ذہنیت والے رہیں گے، اور یہ ہے کہ دنیا کے چند ممالک ایسے ہیں کہ جن پر ایسے متشددانہ ذہنیت کے حامل لوگ سربراہ بن چکے ہیں،
یہ اس قوم کی بھی بدقسمتی ہے اور دنیا کے عوام کی بدقسمتی ہے کہ اگر ان کے پاس طاقت آ جائے نا اور ہوں بے وقوف اور متشددانہ ذہن والے تو وہ دنیا کو سکون سے نہیں رہنے دیتے، کسی کو سکون سے نہیں رہنے دیتے۔ اور ہمارے ذہنوں میں بات کیا ڈالی جاتی ہے، ہم اس ملک کی عوام کو آزادی دلانا چاہتے ہیں۔ جس ملک کی عوام ہے اس ملک کی عوام کو اختیار ہے، وہ چاہے اپنے ملک کا سربراہ کسی پاگل کو بنائیں، کسی عالم کو بنائیں، کسی جاہل کو بنائیں، کسی گدھے کو بنائیں، انہیں اختیار ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں دوسرے کے ملک میں مداخلت کرنے والے؟ کل کو اگر یہ کہیں گے کہ فلاں گھر کے اندر فلاں کا جو نکاح ہوا ہے وہ نکاح ہمیں قبول نہیں ہے، لہٰذا اس عورت کو ہم اس شوہر سے نجات دلانا چاہتے ہیں، اور رات کو اس کو اٹھا کے لے جائیں گے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ صرف ان متشددانہ ذہنیت کی وہ ہے ایجاد ہے، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ اپنے اسلحے کی مارکیٹ ہے ان کی، ظاہر ہے کام ان کا یہ اسلحہ بیچنا ہے، وہ بنا کے بیچنا ہے، ان کی معیشت اس پہ چلتی ہے۔ کوئی الٹی سیدھی باتیں ہمیں سمجھا دیں گے اور ہم مسلمان بھی اس بہکاوے میں آ جاتے ہیں، ہم بھی ان کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ اگر آپ نے عوام کو نجات دلانی ہے، آزادی دلانی ہے، تو ذرا شمالی کوریا کی طرف مڑ کے دیکھیں نا، ذرا اس کو کیوں نہیں ہٹاتے؟ اس سے ذرا بات کریں نا، اس کو بولیں نا بھائی ہم تمہیں ہٹانے آ رہے ہیں، اس سے نہیں کہیں گے۔ لیکن آزادی دلانی ہے صرف مسلمانوں کو، افغانستان میں دلانی ہے، لیبیا میں دلانی ہے، عراق میں دلانی ہے، شام میں دلانی ہے، یمن میں دلانی ہے، یہ کون سی آزادی ہے؟ سارے ملک تباہ کر کے رکھ دیے۔ یہ وہ متشددانہ ذہن کے حامل لوگ ہیں۔ اب اللہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ہمارے پاس دو چیزیں اللہ نے رکھی۔ ایک تو ہمیں یہ کہا اللہ رب العزت ہے کہ جنگ میں پہل نہ کرو، تم لڑنے کی بنیاد نہ بنو، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ کسی نے کسی مسلمان ملک بھی ان کے ساتھ پہل نہیں کی ہے، ہمیشہ وہ یہ کہتے ہیں میں اسلحہ بنا کے لوگوں کو ماروں لیکن دوسرا کوئی نہ بنائے۔ ایک اللہ نے یہ کہا ہمیں کہ تم جنگ میں پہل تو نہ کرو، لیکن جنگ میں پہل کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے دفاع سے بھی غافل رہو، یہ سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اللہ نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی طاقت کو جمع کر کے رکھو، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ تم ان کو جہاز بنا کے دو، ان کو سب کچھ دو، یہ کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوں، ان کی ہمدردیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ۔ مسلمانوں نے کتنا کچھ دیا تھا اس پاگل جو دنیا میں اس وقت ہر برا بنا ہوا ہے، اس پاگل کو جہاز تک اس کو دیے ہیں۔ اسرائیل نے کیا دیا ہے؟ الٹا اس سے لیتا بھی ہے، اور اس کے کہنے پر یہ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ لیکن یہاں گلہ شکوہ نہیں کرنا، یہ گلے شکوے کا وقت نہیں ہے، یہ ماتم کرنا اپنی سوچ پر کہ اللہ نے مسلمان کو مال بھی دیا، دولت بھی دی، زمین بھی دی، زمین کے اندر کے خزانے بھی مسلمان کو دیے تھے، لیکن مسلمان کو کس کام پہ لگا دیا؟ بڑی بڑی بلڈنگیں بناؤ، مقابلہ رکھے گا، اس کی بلڈنگ کتنے 100 منزلہ، اس نے 200 منزلہ بنانی، اس نے 400 منزلہ بنانی، یہی بناتے رہو، اسلحہ نہیں بنانا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ اللہ نے کس کو کہا تھا؟ یا یہودیوں سے کہا تم کرو، عیسائیوں سے کہا تھا تم کرو؟ یہ تو مسلمان سے کہا تھا، لیکن مسلمان اس چیز سے بالکل دور ہے، بہت دور ہے، دوسرے کاموں میں لگا ہوا ہے، اس سے غافل نہ رہو۔ ایک تو اللہ نے مسلمان کو یہ کہا، دوسرا مسلمان کے لیے یہ کہا کہ ہمیشہ کوشش یہ کرو اپنی عوام کے دفاع اور ان کی حفاظت کا خیال رکھو۔ ملکہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کا خط پڑھا، اور پڑھتے ہی فوراً لوگوں نے کہا نہیں حملہ کرو، لڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، پہلے سوچو، دیکھو یہ آدمی کتنا طاقتور ہے، اگر یہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے تو یہ ہمارا نقصان زیادہ کرے گا، ہماری عوام کا نقصان ہوگا، ہمارے ملک کا نقصان ہوگا، ہمارے معززین کو ختم کر دے گا۔ یہ پہلے دیکھتے ہیں، جتنا ہو سکے اپنے حفاظت کے لیے حتی الامکان بچاؤ کی کوشش یہ کریں کہ جنگ کی نوبت نہ آئے، لڑنے کی نوبت نہ آئے۔ آج کیوں دنیا رو رہی ہے؟ اسکول بند کر دو، کالجز بند کر دو، ساری چیزیں بند کر دو، کیوں؟ جی پیٹرول نہیں مل رہا، اور پیٹرول تھا کس کے پاس؟ دیا اللہ نے کس کو تھا؟ ہم مسلمانوں کو دیا تھا، ان غیر مسلموں کو مل رہا ہے، ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ اس سے زیادہ بدقسمتی ہماری اور کیا ہوگی؟
کہ سب کچھ اللہ نے دیا، دولت اللہ نے دی کہ اگر ہم اس پہ نا ان پیسوں کو جلا کر آگ پہ اور چائے بنانا چاہیں تو ہم بنا کے پئیں، اتنی دولت اللہ نے دی، لیکن کس میں عیش و عشرت میں لگی رہی ساری چیزیں۔ اور آج اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنا دفاع بھی ہم نے ان کے ہاتھ میں دیا جو ہمیں مار رہے ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے، جو مارنے آ رہا ہے اسی سے کہہ رہے ہیں ہمیں بچاؤ، کیسے ہوگا یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ کوئی عقل اس بات کو مانتی ہے؟ اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ تم پیدائشی کمزور تھے، اپنی تاریخ کو تو دیکھو، تمہاری مسلمانوں کی تاریخ کیا تھی، تم نے دنیا میں، تمہارے آباء و اجداد نے دنیا میں کیسی حکومتیں کی تھی، آج تم اپنی دفاع کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے بھیک مانگ رہے ہو، وہ بھی دشمن سے مانگنے پہ مجبور ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہرگز نہیں تھی، ہرگز نہیں تھی۔ میں اکثر یہ واقعہ سناتا ہوں کہ حدیث میں ایک واقعہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد کے موقع پر ایک صحابی آئے حضور کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس بہترین قسم کی کمان ہے۔ اس زمانے میں جنگ ہوتی تھی دو چیزوں سے، تلوار سے یا کمان سے۔ تلوار سے ہاتھ سے لڑائی ہوتی تھی، اور کمان جس سے تیر مارے جاتے، تیر انداز ہوتے تھے، مارتے تھے۔ یوں سمجھے کہ اس زمانے کا اسلحہ یہی تھا۔ حضور کے پاس ایک صحابی آئے، دکھایا، فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس یہ کمان ہے۔ ہاں یہ کہاں کی ہے؟ یہ بہترین قسم کی ہے، جس کو ہم آج کل کہتے ہیں نا امپورٹڈ چیزیں، باہر کی ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ فارس کی بنی ہوئی ہے۔ فارس جو ہے نا اس زمانے کی ایک بہت پرانی تاریخ ہے اس کی، فارس کی، اور یہ جنگجو قوم تھی، ہمیشہ یہ جنگجو لڑاکو قوم رہی ہے، ان کے پاس بہترین قسم کے ہتھیار ہوا کرتے تھے۔ کہا یہ فارس کی بنی ہوئی کمان ہے۔ اب سوچئے کہ حضور مدینہ میں اتنا زیادہ اسلحہ بنتا نہیں تھا، لیکن حضور نے کہا اس صحابی سے کہ اس کو پھینک دو، اس کو پھینک دو، اپنا اسلحہ بناؤ، اپنی کمان بناؤ، اس سے لڑو۔ دشمن سے لیے ہوئے ہتھیار پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا کہ تم دشمن سے لڑو گے، کبھی بھروسہ نہیں کرنا، دشمن تمہیں کبھی بھی اچھا ہتھیار نہیں دے گا۔ آج کا مسلمان ہم اسی سے بھیک مانگتے کہ ہمیں اسلحہ بھی دو، وہ پاگل ہے جو ہمیں وہ اسلحہ دے گا جس سے اس کو ڈر ہو، خطرہ ہو، وہ ہمیں وہ چیز دے گا کہ چلانے کے بعد واپس ہم پہ ہی چلے گا، وہ چیزیں دے گا۔ مسلمان نے آج تک اسلحہ نہیں بنایا، ہتھیار نہیں بنائے، فوج کی ایک مضبوط فوج ہوتی، ایک طاقتور قوم دنیا کے اندر ہوتی، کوئی مجال ہے کہ آتا ہے ادھر، لیکن کچھ نہیں بنایا۔ ہم اس سے مانگتے ہیں کہ بھئی وہ دے گا، مسلمان اسی پہ لگیں، اس سے اسلحہ خریدیں گے، اس سے ڈیل کر لو، اتنا اسلحہ خریدیں گے، اتنا خرید۔ اور اس وقت تو دنیا میں بدقسمتی، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ انسانیت کے مفاد کے لیے اتنی چیزیں نہیں بن رہی جتنا انسانیت کو مارنے کے لیے بنائی جا رہی ہیں۔ ہماری تعلیم ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ تعلیم ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ آپ نے بڑے ہو کر تجارت کرنی ہے، لوگوں کے لیے کچھ بہتری کا سوچنا ہے۔ ہر آدمی یہی سوچ رہا ہے کہ میں اپنے ملک کے دفاع کے لیے کیا مطلب اسلحہ، ایک سے بڑھ کر اسلحہ بناؤں تاکہ لوگوں کو ماروں۔ دنیا میں کتنا دنیا کی ہر ملک میں دیکھ لیں، کتنا معیشت کا کتنا حصہ اسلحہ سازی پہ لگتا ہے، اور کتنا لگتا ہے اس پر۔ جب پچھلے کچھ سالوں پہلے جب وہ ہوا تھا، وہ کرونا کا جو شوشہ چھوڑا گیا تھا، تو غذائی قلت ہو گئی تھی دنیا کے اندر۔ اب بھی دنیا کے اندر بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں لوگ بچے غذائی قلت کا شکار ہیں، کوئی ان کو نہیں دیتا، لیکن اسلحہ اتنا بناتے ہیں کہ ان کو استعمال کرنے کے لیے انہی کا انتخاب کرتے ہیں اور ان بھی جا کر چلاتے ہیں۔ تو یہ دور اس کا آ گیا۔ لہٰذا اس دور کے اندر اللہ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ ایک تو جنگ میں پہل نہ کرو، لیکن اپنے دفاع سے غافل نہیں رہنا، اپنا دفاع مضبوط رکھنا۔ دوسرا، جنگ سے حتی الامکان بچنے کی کوشش اس لیے کرنا کہ تمہاری بے گناہ عوام نہ ماری جائے، اس کا خیال کرنا، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مذاکرات ہوں جو بھی ہوں، یہ کمزوری نہیں ہے۔ یہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو جذبات میں آ کر یہ دیکھو یہ ایسا کر رہے ہیں، یہ ایسا کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں لڑتے؟ یہ ان کو پتہ چلتا ہے جس کو لڑانے کے لیے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت کچھ سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے۔ تو جذبات میں نہیں، جوش میں نہیں، ہوش میں فیصلے کرنے چاہیے۔ ملکہ بلقیس کے سامنے جوش والے مشورے آئے، لیکن اس نے ہوش والا فیصلہ کیا کہ نہیں، پہلے دیکھتے ہیں، پہلے دیکھیں گے پھر لڑیں گے، ہم لڑ سکتے ہیں کہ نہیں لڑ سکتے ان سے۔
نہیں لڑ سکتے تو بھی نہیں لڑیں گے۔ اور یہی ہوا، اس نے جب دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام سے لڑنا میرے بس کی بات نہیں ہے تو وہ آ گئی ملنے کے لیے، اور مسلمان بھی ہوئی۔ آگے کا نہیں پتہ کیا ہوا، لیکن مسلمان ہو گئی تھی۔ تو اللہ نے ہمیں یہ کہا، دوسرا ہمیں یہ اللہ نے کہا کہ آپس میں اتفاق سے رہا کرو، اکٹھے رہا کرو۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سرخ اور کالی گائے میں تقسیم ہیں۔ ساتھ والے کو مارا جاتا ہے، میں کہتا ہوں میں تو بچاؤں، میں تو بچاؤں، اور کہتے ہیں اچھا ہو گیا اس کو مار دیا، میں یہ میرے ملک میں زیادہ وہ تھا، پاپولر ہوتا جا رہا تھا، چلو اچھا ہو گیا میرا نام رہے گا۔ اور اس تقسیم نے ایک ایک کر کے اتنے کمزور کر دیے، اتنے کمزور کر دیے کہ آج ہم ایک تھپڑ بھی نہیں برداشت کرتے کسی کا کر سکتے۔ اسلحہ تو دور کی بات ہے، ابھی تو جنگیں دیکھی بھی نہیں ہیں، اور ابھی سے یہ حال ہو گیا ان کا، مسلمانوں کا۔ دوسرا، اس موقع پر اللہ رب العزت ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ اپنے چھوٹے موٹے اختلافات کو ہوا نہ دو، ان کو چھوڑو، رکھو پیچھے، مسلمان ہو کر اکٹھے کھڑے رہو، مسلمان بن کر۔ ایسے موقع پر چھوٹی چھوٹی باتیں لیک ہونا شروع ہو جائیں ہر طرف سے۔ آج کل یہ موبائل کا فتنہ تو ویسے ہی اتنا ہے، اس کے خلاف یہ، اس کے خلاف یہ دیکھو یہ منافق ہیں، وہ دیکھو وہ یہ کر رہے ہیں، یہ دیکھو یہ کر رہے ہیں، وہ اپنوں کی برائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اپنوں کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اس ایسے موقع پر یہ نہ کریں، اکٹھے ہو کر ایک آواز ہو کر کھڑے ہوں۔ اور یہ بھی اللہ ہمیں کہتے ہیں کہ بین الاقوامی طور پر اپنے تعلقات کو بھی اچھا رکھیں، اچھا رکھیں، تاکہ تمہاری بات بھی اس کو سنیں۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ نے اس موقع پر ہمیں بتائیں، ہم ان چیزوں سے بہت دور ہیں۔ اس وقت دنیا کا حالات عجیب ہیں۔ اگر ہم دیکھیں نا دنیا میں کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ سب سے بڑا دشمن انسان ہے۔ انسان انسان کو مارتا ہے، کوئی اور نہیں آ کر مارتا، بلکہ صرف انسان کا نہیں، انسان کے ساتھ ساری مخلوق کا دشمن ہے۔ جب آسمان کے 30-40 ہزار فٹ بلندی سے جب وہ بارود پھینکتا ہے تو اس نے یہ نہیں کہا نیچے سے کہ جانور ایک طرف ہو جائیں، گائے بھینس ایک طرف ہو جائے، بچے ایک طرف ہو جائیں، وہ پھر سب کو مار رہا ہوتا ہے، اور یہ سب سے بڑا دشمن انسان کا۔ لیکن انسانوں میں جو ایسا ہو نا، جو دشمن انسانیت ہو، اس کے لیے پھر اللہ نے ہمیں کہا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنے آپ کو مضبوط رکھو، اور جب سامنے آ جائے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، فرمایا اب ان کی گردنیں پکڑ پکڑ کے مارو، ان کے بڑوں کو پکڑ پکڑ کے مارو، تاکہ ان کو احساس ہو۔ لیکن مسلمان ابھی تک جس غفلت میں ہے، جس کیفیت میں، جس حالت سے گزر رہا ہے نا، لگتا نہیں ہے کہ آنے والا دور اس کا اچھا ہوگا۔ اس موقع پر بھی اگر اس نے اپنے آپ کو نہ سنبھالا اور اپنے دفاع کے لیے کچھ نہ سوچا، تو لگتا یہ کہ آنے والے وقتوں میں مسلمان بالکل ہی خاش و خاک کی طرح بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کی اور مسلمان ممالک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہمیں ایسے سمجھداری والے، اچھے فیصلے کرنے والے حکمران عطا فرمائے اور بڑے عطا فرمائے، جو بہترین قسم کا مفاد اپنے عوام اور اپنے ملک کے مفاد میں فیصلے بھی کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر۔